ایک فیمس ڈریس ڈیزائنر نے کہا تھا کہ پاکستان انڈیا میں پیٹ بڑے ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں الاسٹک یوز کیا جاتا ہے. اور ایک طرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے جیسے پیٹ نکلتا جاتا ہے اتنا ہی الاسٹک جو ہے اس کو لوز کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اکثر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنے انچز اپنی بیلی کے اوپر چڑھا چکے ہیں. تو لیکن اس کو رول آف تھم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ باہر کے ملکوں میں اگر جایا جائے، یورپ میں اور خاص طور سے امریکہ میں، تو ان کی جو اوبیسٹی کا ریشو ہے وہ ہمارے ممالک سے پھر بھی بہت گنا زیادہ ہے. ہمارے ملک میں ابھی بھی اگر میجورٹی لوگ ایکسل پہنتے ہیں تو باہر کے ممالک میں خاص طور سے امریکہ میں تو لوگ 4 5 6 ایکسل تک پہنچ چکے ہیں. تو اس کو رول آف تھم نہیں بنایا جا سکتا. ہاں، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ انسان کو کانشیس ضرور کرتا ہے کہ انہوں نے اگر ایک فکس بیلٹ یا فکس ویسٹ والی ٹائٹس یا پینٹ یا پاجامہ پہنا ہو تو ایک چیک رہتا ہے انسان پہ کہ آپ کے پیٹ سے کتنے انچز بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. تو خیر یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن دیکھا جائے تو پیٹ جو ہے وہ نکلا ہوا صرف ایک صورت میں اچھا لگتا ہے، دیٹ از وین یو پریگننٹ. اس کے علاوہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کے معاملے میں، اس کے بارے میں، اس کے زیادہ نکلے ہوئے ہونے میں پریشان رہتا ہے. تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے حتمی طور پہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ بیلی فیٹ جو ہے وہ سٹبن بیلی فیٹ لوز ہو سکتا ہے. سب سے پہلی جو سب سے بری وجہ ہے وہ بیٹھے رہنا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ کا نکلنا یا بوتھ ان مین اینڈ ویمن جو کامن فیکٹر ہے. کیونکہ اب آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اکثر مرد حضرات کے پیٹ بھی پریگننٹ عورتوں کی طرح موٹے ہوتے ہیں. تو ان کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں. وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں 9 to 5 یا اگر دکان پہ بیٹھے ہیں تو وہ 9 to 5 سے بھی زیادہ آورز ان کو بیٹھے رہنا پڑتا ہے کاؤنٹر پہ یا اپنے کیش کاؤنٹر پہ یا اپنے دفتر میں. تو وہ بیٹھ کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور چلنا پھرنا بالکل نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے. تو واک کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر کسی کو بتایا جائے کہ آپ واک کریں 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ ڈرامہ دیکھ لیں گے، فلم دیکھ لیں گے، لیکن واک کرنے کے لیے اگر ان کو کہا جائے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. اگر یہ سوچا جائے کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ آج کل تو خاص طور سے لاک ڈاؤن ہے اور باہر نہیں جایا جا رہا، لیکن اگر آپ ایک سمپل چینج اپنی لائف میں لے آئیں، وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں کوئی ایک پروگرام کھڑے ہو کے دیکھ لیں. اگر آپ نے نیوز دیکھنی ہے آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں، اگر آپ نے ڈرامہ دیکھنا ہے آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں. آپ بیٹھ کے نہ دیکھیں، آپ اپنے ہی جگہ پہ کھڑے کھڑے آپ مارچ کریں. جیسے مارچ پریڈ ہوتی ہے اس طرح سے آپ کھڑے کھڑے واک کریں. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس کوئی اسمارٹ فون ہے تو آپ اس کے اوپر ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو کہ اسٹیپ کاؤنٹر کے طور پہ آپ کو اسٹیپس کاؤنٹ کر کے بتائے گی. پیڈومیٹر بھی کہتے ہیں اس کو. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اگر ایک فٹ بٹ جیسی کوئی واچ ہو جو کہ کاؤنٹ کرتی ہے اسٹیپس کو اور آپ کا بی پی مانیٹر کرتی ہے، اس طرح کی کوئی آپ گھڑی لے لیں. اب تو بہت سستی بھی بازار میں آ چکی ہیں اس کے مقابلے میں. تو کوئی ایسی گھڑی لے لیں یا سمپلی ایک اپنے موبائل میں ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جو آپ کی اسٹیپس کاؤنٹ کرے، اور اس کو پیڈومیٹر کہتے ہیں. تو اس میں آپ کی آٹومیٹیکلی آپ جتنا چلیں گے دن میں وہ کاؤنٹ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آج کے دن میں آپ نے کتنے اسٹیپس لیے ہیں. تو میک شور کریں کہ آپ نے سارے دن میں کم سے کم 10,000 اسٹیپس لیے ہوں. اور 10,000 اسٹیپس جو ہے یہ تقریباً اگر آپ لگاتار کریں وداؤٹ بریک تو یہ 90 منٹس کی واک بنتی ہے. اور 90 منٹس از نتھنگ ایز کمپیئر ٹو 24 آورز. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اس وقت آپ کو سر پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کی طرف دھکیل رہے ہیں.
یعنی یہ ایک ایسی بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو خود بیمار ہونے کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور اس کو ایزیلی آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. اس کو آپ سمپلی آپ نے موٹیویشن خود میں آپ نے بھرنی ہے، اپنے آپ کو آپ نے جھنجھوڑنا ہے، اپنے گربان سے خود کو پکڑنا ہے اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اب ایک آپ ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جائیں گے اور آپ نے لازمی 10,000 اسٹیپس لینے ہیں دن میں. 24 آورز میں 90 منٹس یعنی 1.5 گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ واک کر لیں. یہ آپ کو لازمی کرنا ہے. یہ آپ کام کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کھانا پکاتے ہوئے کر سکتے ہیں، یا آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں. تو ایک یہ 90 منٹس کا چینج اپنے اندر لے کے آئیں. اس کے علاوہ دوسرا سٹیپ جو آپ نے لینا ہے، اگر آپ سے کوئی کسی قسم کی ڈائٹ نہیں ہوتی تو دوسرا سٹیپ آپ کا سمپل ہے. آپ جو کھاتے ہیں اس کو آپ نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے 1/4 میں. کیونکہ ہم لوگ اپنی ضرورت سے بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو آپ نے اپنی ڈائٹ کو 1/4 میں کٹ ڈاؤن کر دینا ہے. ایک دن آپ کو لگے گا، دوسرے دن آپ کو لگے گا، تیسرے دن آپ اس کے عادی ہو جائیں گے اور آپ کو زیادہ کھانے پہ، اس سے زیادہ اگر آپ کھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو آپ کی جسم جو ہے وہ بوجھل محسوس کرے گا. آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا ہاتھ خود ہی رک جائے گا. یہ صرف 1 2 3 میکسیمم دن کی ایک ایفرٹ ہے اور آپ کی باڈی خود ہی اڈیپٹ کر جائے گی کم کھانے کے اوپر. تو یہ ایک لازمی سٹیپ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ، اپنی پورشنز کو آپ نے 1/4 کر دینا ہے. یعنی اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو اس کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کریں اور اس کا ایک حصہ کھائیں. اس کے بعد آپ نے اپنی واٹر انٹیک کو انکریز کرنا ہے. آپ نے دن میں کم از کم 10 یا 8 گلاس پانی پینے ہیں. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ویسے ہی آپ کے جسم میں بلوٹنگ اور نمکیات کی اضافے کی وجہ سے ایک واٹر ریٹینشن ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے بھی ایک بلوٹنگ آپ کی باڈی میں چبینس فیل ہوگی. تو اس کو ریموو کرنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے. اور تھرڈ چیز جو ہے، آپ نے اپنے کھانے میں سیلڈز استعمال کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن نہ ہو. سیلڈز کا استعمال بہت ضروری ہے ہماری لائف میں. ایک تو اس کے منرل بینیفٹس ہوتے ہیں، ایک اس کے ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں، لیکن پریونشن آف ڈیزیز میں اور وٹامن سی کے بوسٹ میں، امیونٹی کو امپروو کرنے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ پکے ہوئے کھانے کے علاوہ فریش سیلڈز اور فروٹ سے ہوتا ہے. تو فریش ویجیٹیبلز اور فروٹس کو مکس کر کے سیلڈ بنا لیں، یا فریش منٹ کی یا دھنیے کی چٹنی بنا لیں، یا ویسے ہی سیلڈ یوز کر لیں، کیوکمبر اور لیٹس اور انینز اور گارلک کو چاپ کر کے. تو اٹس اپ ٹو یو، بٹ سیلڈ کو لازمی ایک ٹائم پہ اپنے کھانے کا حصہ ضرور بنائیں. اگر ہو سکے تو سارے کھانوں کے ساتھ بنائیں، اور اگر ہو سکے تو ایک ٹائم کا کھانا اسکپ کر کے صرف سیلڈ پہ آ جائیں. تو یہ اس کے علاوہ ایک ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ 3 ٹائم کھاتے ہیں تو آپ 2 ٹائم کھائیں. اور 2 ٹائم بھی اگر کھاتے ہیں تو یہ نہیں آپ نے کرنا کہ آپ سوچیں کہ نہیں میں تو 2 ٹائم کھا رہا ہوں تو پورشن میں انکریز کر لوں. نہیں، 2 ٹائم کھائیں، تیسرے ٹائم پہ آپ سیلڈ کھائیں، اور جو 2 ٹائم آپ نے کھانا ہے اس پہ آپ نے وہی اپلائی کرنا ہے کہ آپ نے پورشن جو ہے وہ 1/4 جو آپ پہلے کھاتے تھے اس کا 1/4 آپ نے پورشن استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی لائف سٹائل میں فاسٹنگ کو انٹروڈیوس کریں. اگر نہیں کبھی کیا تو فاسٹنگ کو انٹروڈیوس کریں. اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن آپ فاسٹ کریں. فاسٹ کو آپ نے جب کھولنا ہے تو آپ نے اسی طرح کسی ایک ہیلدی میل یا سیلڈ کے ساتھ یا فریش جوس کے ساتھ کھولنا ہے. آپ نے کوئی اوور ایٹنگ نہیں کرنی، آپ نے کوئی ایکسٹرا جنک فوڈ ٹائپ چیزیں نہیں کھانی، آپ نے کوئی پکوڑے سموسے نہیں کھانے. آپ نے بہت ہیلدی کھانا ہے اور 2 دن آپ نے ہفتے میں فاسٹ کرنا ہے. ایک اور ڈائٹ جو مشہور ہو رہی ہے وہ ہے آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ، جس میں آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن
فاسٹ کر سکتے ہیں. اچھا اینڈ پہ یہ اگر آپ اپنی لائف میں انٹروڈیوس کر لیتے ہیں تو اس کے بے شمار فائدے ہیں. فاسٹنگ کے اتنے بے انتہا فائدے ہیں کہ جو آج کل اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر میں بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اور ایک وائلڈ فائر کی طرح یہ ڈائٹ اڈیپٹ ہو رہی ہے ان دا ویسٹرن ورلڈ. جتنے پڑھے لکھے ممالک ہیں وہ فاسٹنگ کے اوپر اب دے جسٹ سویئر اپون اٹ اینڈ دے آر بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں, بہت زیادہ ایمفیسس دے رہے ہیں فاسٹنگ والی ڈائٹ کو, کہ آپ 2-3 دن تھوڑا کھائیں, ریگولر میلز لیں, اور 2-3 دن ہفتے میں آپ فاسٹ کریں. اس کے علاوہ اس کے ویٹ لاس کے بینیفٹس کے علاوہ جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں وہ بے تحاشا ہیں. بہت ساری بیماریاں پریونٹ ہوتی ہیں انکلوڈنگ کینسر, اور بہت سارے جو آپ کو مطلب ڈاکٹر کے پاس جو چکر لگیں گے یا جو آپ کے پیسے خرچ ہوں گے میڈیسنز کے اوپر, اس سے آپ بچ جاتے ہیں. تو اگر آپ کر سکیں تو ایک بہت ضروری ڈائٹ جو بہت ہیلپ کرے گی وہ ہے ایپل اینڈ بوائلڈ ایگ, ابلا انڈا اور ایپلز کی ڈائٹ. اس سے ریپڈ ویٹ لاس ہوگا, اور اگر آپ یہ کر سکیں, ایک ہفتہ کریں ایک ہفتہ چھوڑیں, یہ بہت اچھی رہے گی.